السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، جس گھڑی کا تھا انتظار پورے ملک کو، وہ گھڑی آ گئی اور بالآخر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا 8 اکتوبر کو انتخابات کرانے کا، وہ معطل کرتے ہوئے جو ہے نئی تاریخ بھی دینے کا جو حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے جو ہے انتخابات کے حوالے سے شیڈول بھی جو ہے تاریخ وائز وہ دے دی ہے، اور کہا ہے کہ 90 دن میں آئین کے مطابق انتخابات کرانے، اور الیکشن کمیشن نے پہلے ہی 1 ماہ ضائع کر کے جو ہے وہ قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو جو ہے سیکیورٹی اور فنڈز فراہم کرنے کے احکامات بھی دیے ہیں، جس میں فوج، رینجز اور تمام معاملات۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب انتخابات کے لیے 21 ارب روپے 10 اپریل تک جو ہے وہ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اگر ایسا نہ کرنے کی صورت میں الیکشن کمیشن کو عدالت کی جانب سے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رابطہ کرے اور ججز کے چیمبر میں آئے تاکہ ججز اس معاملے میں کو دیکھیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں جو فیصلہ سنایا گیا اس حوالے سے جو ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے، اور یہاں پر جو کمرے عدالت میں موجود سینئر صحافی تھے، ہم ان سے جو ہے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کا فیصلہ جو ہے اس میں کیا کیا مندرجات ہیں اور کیا کیا کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر صحافی ہیں حسنات ملک صاحب۔ حسنات ملک صاحب، آج کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کمرے عدالت میں موجود تھے، سپریم کورٹ نے کیا کہا اپنے فیصلے میں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہوگا، اور 90 دن کے الیکشن کے حساب سے جو ٹائم مس ہوا ہے، 22 مارچ کو الیکشن کمیشن نے جو شیڈول ریوائز کیا تھا، جس میں 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی، ایک تو انہوں نے کہا وہ ڈیٹ غلط دی، انکانسٹیٹیوشنل ہے، خواہش کی جاتی ہے، اور وہ جو ٹائم ضائع ہوا ہے اس کو ملا کے 14 مئی کو الیکشن ہوگا، اور پورا شیڈول دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کے پی کے حوالے سے کہا کہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو وہ معاملہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ صرف پنجاب تک فوکس کیا ہے بینچ نے، اور پنجاب میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کرائے جائیں، حکومت جو ہے وہ ساری سیکیورٹی دے، فنڈ دے، سب کچھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ادروائز اگر کچھ نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن رپورٹ دے، ہم اس پہ پھر جو ہے وہ آرڈر پاس کریں گے۔ اچھا حسنات صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے حوالے سے بھی آج کورٹ نے جو ریمارکس دیے ہیں، جو فیصلے میں کہا گیا ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جو اس میں لارجر بینچ بنا ہے، اب دیکھیں لارجر بینچ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ صرف سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو جو ختم کیا حکومت نے، اس معاملے کو دیکھے گی اور سسپینڈ کرے گی وہ آرڈر، اور معاملہ جو ہے وہ روز کی طرف جائے گا۔ حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کو کریں گے، باقی اب دیکھیں اس کو کیسے جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ساتھ جو ان کے ہم خیال جج ہیں ان کا بینچ بنایا، اس میں دوسری سیکشن کے ججز نہیں بیٹھے۔ تھینک یو۔ یہ تھے حسنات ملک صاحب کی جو 6 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، جس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ فارغ کیا گیا اور انہیں عہدے سے ہٹایا گیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس معاملے پر جو ہے 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور 6 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس خط کا جائزہ لے گا، اور جو 184(3) اور آج کو نوٹس کے 11 رولز بننے تک جو ہے وہ رکوانے کا فیصلہ تھا، اس حوالے سے جو ہے کیس کی سماعت ہوگی۔ آج ہی جو ہے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حسنات ملک صاحب نے جس طرح کہا کہ اس 6 رکنی بینچ میں بھی چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال نے جو ہے امرتا بندیال صاحب نے جو ہے جو ایک سوچ رکھنے والے ججز سے ان پر مشتمل بینچ تشکیل دیا ہے، تو ممکنہ طور پر حسنات ملک صاحب کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ جو عشرت علی ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ، ان کے حوالے سے جو تبادلہ تھا ان کا OSD بنا دیا گیا تھا، اس حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ سنا دے گی۔ کورٹ نے اب پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا، اور چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ جب کمرے عدالت میں پہنچا، اور تقریباً عدالت میں جو ہے 12:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، 12:50 پہ 3 رکنی بینچ کمرے عدالت میں پہنچا، اور جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے۔ جب بینچ کمرے عدالت میں آئے تو سب سے پہلے چیف جسٹس پاکستان نے فیصلہ سنانے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے ہی آغاز کیا، اور تلاوت کے بعد فیصلہ سنانا شروع کیا، اور انہوں نے
پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا 8 اکتوبر کو کرانے کا، وہ کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جو ہے ان تمام معاملات پر احکامات دیے ہیں، حکومت کو فنڈز اور سیکیورٹی فراہم کرنے کے بھی احکامات دیے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں انتخابات کا مکمل شیڈول بھی دے دیا ہے کہ کب کاغذات نامزدگی جمع کرانی ہے اور کب حتمی فہرستیں جو ہیں وہ شائع کی جائیں گے اور کب انتخابات کرائے جائیں گے، جبکہ سپریم کورٹ نے 10 اپریل تک حکومت کو کہا ہے کہ جو فنڈز ہیں اور سیکیورٹی ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ مناسب حکم بھی جاری کریں گے، جبکہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر حکومت نے فنڈز نہیں دیے یا سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے تو سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ کیس سن رہا ہے ان کو چیمبر میں اس حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ جمع کرائیں تو عدالت اس معاملے کو دیکھ کر مناسب حکم جاری کرے گی۔ تو ممکنہ طور پر اب سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ چکا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے رہنما اور وکلاء اور کارکنان بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، تاہم جو مسلم لیگ نون کے جو حکومتی اراکین ہیں یا حکومتی جو وکلاء ہیں وہ جو ہے ناراض نظر آتے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس عدالتی جو ہے بائیکاٹ کر چکے تھے اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے ان کے جو وکلاء ہیں ان کو سننے سے ہی انکار کیا تھا۔ اور اس کیس میں خاص طور پہ آپ کو اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے 6 سماعتیں ہوئی اور 4تھی سماعت پر جسٹس امین الدین خان نے معذرت کر لی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کا حصہ ہوں جس پر از خود نوٹس اور 184(3) کے تحت معاملات پر جو ہے رولز بننے تک جو ہے دیگر کیسز روکے جائیں تو اس کا حصہ ہوں، اس لیے میں کیس نہیں سن سکتا۔ وہ بینچ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد جب 5ویں سماعت ہوئی تو جسٹس جمال خان مندوخیل بھی بینچ کا حصہ نہیں رہے، انہوں نے بھی کیس سننے سے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ وہ پہلے جو 9 رکنی بینچ تھا اس بینچ کا حصہ رہے ہیں، اس لیے وہ اس کیس کو نہیں سن سکتے۔ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو ہے اس کیس میں سننے سے معذرت کی اور وہ بھی بینچ سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد بینچ ٹوٹ گیا۔ 2 بار بینچ ٹوٹنے کے بعد پھر جو 5 رکنی بینچ تھا ان میں سے 3 ججز چیف جسٹس عمر تابند دیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز حسن، جسٹس منیب اختر نے جو ہے 6ٹھی سماعت سنی اور پورا تقریباً 4 سے 5 گھنٹے طویل سماعت، جس میں اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان اور الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر اور سجیل سواتی کے دلائل سنے گئے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو نگراں حکومتیں ہیں ان کے حوالے سے اور گورنرز کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرلز کے دلائل سنے گئے، جبکہ مسلم لیگ نون JUI اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کے وکلاء کو سننے سے انکار کر دیا اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا آپ تو پہلے ہی بائیکاٹ کر چکے ہیں عدالتی، تو جب تک آپ بائیکاٹ کے حوالے سے تحریری طور پر لکھ کر نہیں دیتے ہم آپ کو نہیں سنیں گے۔ اور وکلاء کی جانب سے بھی ایسا کوئی تحریری نہیں دیا گیا، جس کے بعد انہیں عدالت نے سنا ہی نہیں اور پھر کل اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ جو ہے تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات ہونے اور 1 مہینہ پہلے ہی ضائع ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے ضائع کر دیے ہیں، تو اب فوراً الیکشن کرایا جائے اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ دے دی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے جو آج کمرہ عدالت کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے جو صحافی تھے جو کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے ان سے سنا۔ ان تمام صورتحال سے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، کیونکہ حکومت ابھی بھی ناراض نظر آ رہی ہے، تاہم PTI کے جو رہنما ہیں وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ PTI کے رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو جس طرح فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ اگر ایسا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو جو حکومت ہے اس کا وہ حال ہوگا جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب اس فیصلے پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، کیا واقع پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس لیے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔